بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کے نزول کی ابتدا کی، قرآن کریم جیسے مقدس کتاب کو نازل کیا، وہ عظیم کتاب جو انسان کو اس کی اصل مقام سے آشنا کرواتی ہے، وہ عظیم کتاب جو ہمیں ہمارا مقصد حیات بتاتی ہے۔ ہماری زندگی کی جتنی بھی گزرگاہیں ہیں اس کا ایسا کوئی پہلو نہیں جس میں اس کتاب نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ پوری زندگی ہماری گزرگاہوں میں سے گزرتی ہے، ہر گزرگاہ سے ہماری رہنمائی کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، ہم شاید شعوری سطح ہماری اتنی نہیں کہ ہم اس کی عظمت کو بھی بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ اس کی عظمت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم انسان اس کو بہت مقدس سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی اہمیت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اور یہ یقینی بات ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بغیر وضو کے اس کو چھو سکے، اور اس کو چھونے کے بعد جب تک اپنی آنکھوں سے نہ لگائے، اپنے سینے سے نہ لگائے، اپنے ہونٹوں سے نہ لگائے، تب تک اس کو واپس نہیں رکھتا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے نزدیک اس کتاب کی اہمیت اتنی ہے۔ جب ہم نیا گھر بنواتے ہیں تو جب تک اس قرآن کریم کی آواز اس گھر میں نہ گونجے ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اگر ہم کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہاں قرآن خوانی کرنے سے پہلے ہم اپنا کاروبار سٹارٹ نہیں کرتے۔ ہم اس کی بہت اہمیت سمجھتے ہیں کہ جب تک قرآن کریم کی آواز ہمارے گھر کے اندر، ہمارے دکان کے اندر نہ گونجے ہم وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم اگر اپنی بیٹی کو بیاہتے ہیں تو اس کے سر کے اوپر سایہ بنا کر قرآن کے سائے میں اسے رخصت کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اتنی اہمیت ہے اس کی۔ پوری دنیا میں پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ ہمارا اس کو مقدس سمجھنا، ہماری یعنی جو شعور کی سطح ہے اس حساب سے ہم جس حد تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں، یہ ہے ایک پہلو۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ اس کے سمجھنے کا ہے۔ اس کی ابتدا میں علامہ اقبال کے ان الفاظ سے کہنا چاہوں گا جو دل پر لکھے جا چکے ہیں، میرے دل پر تو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو اپنے ہی جذبات کی پیروی میں ایسا الجھ گیا کہ تو نے قرآن سے رہنمائی لینا ہی چھوڑ دی۔ قرآن اگر تجھے یاد آیا تو بس اس وقت جب تیرے بوڑھے کی سانس آ کے حلق میں اٹکی تو قرآن اٹھا کے لے آیا اس پر یاسین پڑھنے کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرے بوڑھے کی سانس آسانی سے نکل جائے گی، پر افسوس اس بات کا ہے کہ جس قرآن کا ایک ایک لفظ زندگی عطا کرنے والا تھا، اس قرآن سے بھی تو نے صرف مرنا ہی سیکھا۔ کاش جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا اسی قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا تو آج تیری زندگی کی اہمیت کہاں سے کہاں تک ہوتی۔ یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں جو قرآن کریم کے لیے انہوں نے ادا کیے تھے، اور قرآن کے اندر وہ صلاحیت ہے جو ایک انسان کیا پوری قوم کا، پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں بدلاؤ لا سکتی ہے۔ وہ صلاحیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن وہ صلاحیت دیکھیں 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں بھیج دیا جاتا ہے مسجد یا مدرسے کے اندر قرآن کریم پڑھنے کے لیے، وہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے، پہلا درجہ ہے۔ اس میں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پڑھ لیا۔ ہم میں سے تقریباً انسان جب تک ان کی موت واقعہ نہیں ہوتی اس پہلے درجے تک ہی محدود رہتے ہیں، پڑھنے کی حد تک ہی محدود رہتے ہیں، اس کے دوسرے درجے تک پہنچ نہیں پاتے۔ قرآن کریم کا پہلا درجہ ہے اسے پڑھنا، اس کا دوسرا درجہ ہے اسے سمجھنا۔ وہ ایک قانون کی کتاب ہے، وہ زندگی کی رہنمائی کرتی ہے، اس کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے دوسرے درجے میں آئے بغیر ہم تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ جان تک نہیں پاتے کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرے درجے میں آنے کے بعد جب انسان اس کو سمجھ لیتا ہے تو پھر تیسرا درجہ جو افضل ترین درجہ ہے وہ ہے عمل کرنے کا درجہ۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آپ قرآن شریف کو جیب میں لیے پھرنے سے بہتر ہے کہ اس کی 10 آیات
آپ سمجھ کر اس پہ عمل کریں، وہ اس سے زیادہ افضل ہوگا جو آپ قرآن پورا جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا، پھر قرآن کریم کو سمجھنا، اس کے بعد اس پر عمل کرنا، تب ہماری زندگی میں بدلاؤ شروع ہوتا ہے۔ ہم اس کتاب سے ذہنی طور، دلی طور اتنے جڑے ہوئے ہیں، اتنی ہماری شدت ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنی جان کو بھی اہمیت نہیں دیتے، لیکن جہاں سمجھنے کا تعلق ہے وہاں ہمارے پوائنٹ شاید زیرو ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں، اس کتاب سے آگاہی حاصل کر لیں، تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، ہماری کیفیات تبدیل ہو جائیں گی، ہمارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی طرف ضرورت ہے، قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ قرآن کریم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں، بڑے بڑے علماء ہیں، آپ ان کو سنیں، آپ رجوع تو کریں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ سننا شروع کریں گے، یوٹیوب آپ کو خود ایسی ایسی چیزیں فراہم کر دے گا جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا۔ یوٹیوب دیکھتا ہے کہ کون سا انسان کس چیز میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم میں دلچسپی لینا شروع کریں گے تو یوٹیوب کے ذریعے سے آپ کو وہ چیزیں ملتی چلی جائیں گی جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آپ قرآن سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا آپ قرآن سے قریب تر ہوتے چلیں گے اتنا ہی آپ زندگی کی تکالیف سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو انسان کو پایہ بلند مرتبے پر فائز کر دیتی ہے۔ تو آج سے کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، پھر اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم سمجھیں گے تو پھر ہم اس پر عمل کرنے کے قابل بن جائیں گے، اور جب ہم عمل کریں گے تو ہم اپنے اندر اور معاشرے کے اندر بہت بڑا بدلاؤ دیکھیں گے انشاءاللہ۔